الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت دری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ محترم امیر مقامی اور عزیز رفقاء اکرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے لیے میں نے سورہ حشر کا آخری رکوع آپ کے روبرو پیش کیا ہے۔ سورۃ الحشر، یہ سورہ نمبر 59۔ سورہ حشر جو ہے یہ آخری منزل کی ایک صورت ہے، اور قرآن مجید کے جو مختلف گروپس ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے جو گروپ بندی کی گئی ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کے حوالے سے یہ چھٹے گروپ کی صورت ہے۔ اور چھٹے گروپ میں 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ صورت مدنی صورتوں کا حصہ ہے۔ سورہ خاف سے سورہ تحریم تک یہ وہ گروپ ہے جس کی ایک صورت سورہ حشر ہے۔ اور سورہ حشر سورہ نمبر 59، اس سے پہلے کی جو 2 صورتیں یعنی سورہ حدید 57، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک یعنی 57 سے 66 تک 10 صورتیں، یہ 10 صورتیں مسلسل جو ہے مدنی صورتیں ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو قرآن مجید نازل ہوا وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ مکی دور میں صورت نازل ہوئی، مدنی دور میں صورت نازل ہوئی، لیکن جب قرآن مرتب کیا گیا ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب اللہ ہی کی ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب الٹ اپ نہیں ہے کہ جہاں چاہے جیسا چاہے اس کو جو ہے جوڑ دیا گیا،
بلکہ اس ترتیب کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اور اس پر غور کیا گیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ترتیب مصحف کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کا ایک کمبینیشن آپ کو ملتا ہے، اور یہ ترتیب یونیورسل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ترتیب نزولی جو تھی وہ عرب کے اس معاشرے کے لیے، اس زمانے کے لیے تھی، لیکن ترتیب مصحف قیامت تک کے لیے ہے اور یونیورسل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو چھٹا گروپ ہے، اس میں 10 صورتیں شروع کی جو ہے وہ مکی ہیں، 7 صورتیں مکی ہیں اور 10 صورتیں مدنی ہیں۔ مدنی قرآن کا بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن کے شروع میں آ گیا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور اس کے بعد کی 4 بڑی بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ 4 بڑی مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی قرآن کا بڑا حصہ شروع میں آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ مکی ہے، مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی۔ پھر اس طرح سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے۔ پھر 3 صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، 47، 48، 49، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت 59 یعنی 57 سے 66 تک 10 صورتیں مسلسل جو ہے یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو کنٹینیوسلی مدنی صورتوں کا جو کلیکشن ہے وہ یہ صورتیں ہیں 57 سے 66 تک۔ ان صورتوں کے اندر 5 صورتیں مسبحات ہیں، وہ صورتیں جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کی گئی ہے۔ سبح للہ یسبح للہ، تو اس میں سورہ حدید بھی ہے، سورہ حشر بھی ہے، سورہ صف بھی ہے، سورہ تغابن بھی ہے، سورہ جمعہ بھی ہے۔ یہ سورہ حشر مسبحات کے حوالے سے منفرد ہے۔ 5 صورتیں جو مسبحات کی ہیں اس میں سے سورہ حشر اس لیے منفرد ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں بھی تسبیح ہے اور آخر میں بھی تسبیح ہے۔ سبح سے شروع ہوا، یسبح پر ختم ہوا۔ سبح یسبح کی جو تعبیر ہے، سبح ماضی صیغہ ہے، پاسٹ، گزرا ہوا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی اللہ کی بلندی بیان ہوتی رہی ہے۔ اور یسبح کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ تسبیح بیان ہو رہی ہے اور تسبیح بیان ہوتی رہے گی۔ تو سبح یسبح کے اندر ماضی، حال اور مستقبل تینوں صیغوں کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ حشر جو ہے اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل تینوں صیغوں میں تسبیح کا ذکر ہے۔ اور یہ جو 10 صورتیں ہیں، یہ 10 صورتیں کہا جاتا ہے کہ مدنی دور کے درمیان میں یعنی 4 اور 5 ہجری کے آس پاس یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر کمزوری پیدا ہو گئی تھی، ایمانی کمزوری اور جہاد کے جذبے کے حوالے سے کمزوری ان کے اندر آ گئی تھی۔ اوائل کا جو دور تھا، زمانہ ابتدائی زمانہ جو ہے، اس کے اندر جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، جو جذبہ اور جوش تھا وہ جنگ بدر میں سب نے ملاحظہ کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے، تو اوورآل ایوریج اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ تو ان 10 صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے بڑے پرجوش انداز میں، اور مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ جوش جہاد اور شوق شہادت اور پھر جد و جہد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اسی دوران جو ہے منافقوں کا بھی زور جو ہے بڑھ جاتا ہے، تو منافقوں کو بھی ان صورتوں کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے، ڈائریکٹ بھی کیا گیا ہے اور انڈائریکٹلی بھی کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کے اندر خطاب جو ہے آپ کو منافقوں سے بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ خطاب عمومی ہے تو اس میں سارے مسلمان بھی ایڈریس ہی ہیں۔ اس صورت کے اندر 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور یہ جو آخری رکوع ہے، یہ آخری رکوع بھی بڑا منفرد رکوع ہے۔ ویسے پوری صورت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو یونیک ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ غیر اہم نہیں ہے۔ جب آپ کو کہا جائے کہ قرآن یہ آیتیں بڑی اہم ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی جو اجزاء ہیں، باقی جو مقامات ہیں وہ غیر اہم ہیں۔ پورا قرآن مجید اہم ہے، کوئی چیز جو ہے غیر اہم نہیں ہے، کوئی آیت غیر اہم نہیں ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کوئی حصہ اہم ہے تو وہ ایک خاص پہلو سے اہم ہوتا ہے، مختلف نوعیتوں سے، مختلف پہلوؤں سے مختلف اجزاء اہم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے، اس حیثیت سے کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی صفات کے حوالے سے آپ کو خصوصیت ملے گی، کہیں جو ہے اسٹائل آف جو کمیونیکیشن ہے اس حوالے سے آپ کو انفرادیت ملے گی، یونیکنس۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں بہت ساری جامع ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص جو انصار اور مہاجرین تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توصیف کی ہے، ان کی ہمت افزائی کی ہے اور ان کو اکنالج کیا ہے، ان کو جو ہے ان کی تحسین کی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،
کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود یہ کہ وہ خود مشقت میں ہے، وہ خود جو ہے پریشانی میں ہے۔ تو یہ جو اثار اور قربانی کا جو نمونہ انصار نے پیش کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اکنالج کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک بڑا جو اس صورت کا موضوع ہے وہ بنی نذیر، مدینہ میں 3 قبائل تھے یہودیوں کے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ، یہ 3 جو ہے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ میثاق مدینہ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب مل کر مدینہ کی دفاع کریں گے، ہم سب جو ہے اس معاملے میں سب متحد ہیں، مذہبی اعتبار سے، آپ کے عمل کے اعتبار سے آپ جو ہے آزاد ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ سب جو ہے ایک ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی ان تینوں قبیلوں نے، یہودی جو قبائل تھے، انہوں نے جو ہے خلاف ورزیاں کی، اور اس معاہدے کی جو ہے انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے سازشیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے ان کو جلا وطن کیا، ان کو مدینہ سے جو ہے نکلنے پر مجبور کیا۔ ایک تو ابتدائی زمانے میں غزوہ بدر کے موقع پر ایک قبیلے کو جو ہے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ یہ جو بنی نذیر ہے، اس قبیلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ذریعے سازشوں کا بازار گرم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی وحی کے ذریعے، تو آپ نے جو ہے ان کا محاصرہ کروایا اور ان کو جو ہے جلا وطن ہونے پر مجبور، کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب جو ہے انہوں نے مدینہ خالی کر کے جو وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ سورہ حشر جو ہے غزوہ بنی نذیر سے متعلق گفتگو کرتی ہے، اور اس کے اندر مال فائے کے سلسلے میں تعلیمات، احکامات ہیں۔ مال غنیمت ہم کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ کے نتیجے میں ملتا ہے، مال فائے وہ ہے جو جنگ کے بغیر مل جائے۔ تو یہ چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو جو کچھ مال حاصل ہوا وہ مال فائے، اس کے احکامات اس صورت میں بیان ہوئے۔ اس صورت کے اندر اسلامی معیشت کا بھی ایک اصول بیان ہوا ہے، وہ ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ مال اور دولت جو ہے وہ امیروں کے اندر، امیروں کے درمیان مرتکز نہ ہو جائے، کانسنٹریٹ نہ ہو جائے، بلکہ وہ تقسیم ہو، مال کا جو ہے وہ روٹیشن ہو اور غریبوں تک جو ہے مال پہنچے۔ تو یہ بات آپ کو اس صورت کے اندر ملتی ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، دولت جو ہے اغنیاء کے درمیان، امیروں کے درمیان وہ گردش کرتا نہ رہے، بلکہ وہ سارے لوگوں تک پہنچے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کہ آپ شارع ہیں، شریعت دینے والے ہیں، یہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو اختیار کر لو، جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ تو جس طرح قرآن مجید ایک اہم ماخذ ہے شریعت کا، اسی طرح حدیث بھی جو ہے ایک اہم ماخذ ہے۔ پھر اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ العزیز اور حکیم، یہ عزیز اور حکیم کی جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، شروع میں بیان ہوئی، آخر میں بیان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا بھی ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس تھیم کو جو ہے اس صورت کے اندر شروع اور آخر میں رکھا گیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں قرآن مجید کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جو آیت میں نے پیش کی اس کے اندر یہ آیت بھی شامل ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ مختصر کریں گے۔ اور اس صورت کا جو آخری رکوع ہے، اس حوالے سے قرآن کا منفرد مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جو ہے ایک گلدستہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ 16 صفات آخری رکوع کے اندر بیان ہوئی ہے، ایک ہی آیت کے اندر مسلسل 8 جو ہے صفات بیان ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے کسی اور جگہ آپ کو جو ہے بیک وقت اتنی زیادہ صفات آپ کو نہیں ملتی، یہ سورہ حشر کے اندر ملتی ہے۔ تو اس تمہید اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو رکوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، مسلمانوں سے خطاب ہے، حالانکہ اس خطاب کے اندر منافقین بھی شامل ہیں، ان کو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں، اور عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت کی ہے۔ نصیحت کس بات کی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اور اس آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی کی تعلیم ہے، تقوی کی تلقین ہے، تاکید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ شروع میں بھی تقوی کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد بھی تقوی کا تذکرہ آیا۔ تو تقوی کیا ہے، اس پر اشارتاً اور مختصراً جو گفتگو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تقوی سے مراد عام طور پر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، حالانکہ اس کے لیے خشیت کا لفظ ہے، خوف کا لفظ ہے، دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ تقوی جو ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہے اس کے پہلو ہیں، اپنے آپ کو بچانا، احتیاط کی زندگی گزارنا،
شعوری زندگی گزارنا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری جو زندگی ہے وہ شعوری زندگی ہو، اور اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اس احساس کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ تقوی کی زندگی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی بات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، خوفناک ہستی جس کو جو ہے جس کا تصور آتے ہی آپ ڈر جائیں، جس طرح کسی بھیڑیے کو دیکھ کر، سانپ کو دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر اگر خوف پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا خوف جو ہے مطلوب اور یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا جہاں جہاں تذکرہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ محبت کے نتیجے میں ڈرنا، والد کا خوف، والدہ کا خوف، اس میں جو اصل غالب پہلو ہے وہ محبت کا پہلو ہے۔ بچے جو ہے والدین سے محبت کرتے ہیں اور اٹ اے ٹائم ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اور سرزنش نہ کریں، تو خوف جو ہے وہ محبت کے نتیجے کا خوف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسی حوالے سے تقوی کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی جو غالب پہچان ہے وہ اللہ سے شدید محبت۔ محبتوں کو اگر آپ اس کی فہرست بنائیں تو اس میں سب سے پہلا جو مقام ہے وہ اللہ کا ہے، کہ محبت کا سب سے پہلا حق اللہ کا حق۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اس ترتیب کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اس آیت میں کہا گیا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے محبت، رسول سے محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت۔ تو محبتوں میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کی اس کے جو احسانات ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کے فضل کے بغیر ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو روک دے تو سارے انسان جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو بے شمار احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، صبح و شام ہمارا پورا وجود اللہ کا جو ہے، اللہ کے احسانات کا مظہر۔ تو کہا گیا کہ تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دیا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بنا دیے جائیں، اور وہ سب اللہ کے احسانات لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہستی ہم پر احسان کرنے والی ہے، اس ہستی کے سلسلے میں ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک احسان بندی کا جذبہ اور محبت کا جذبہ۔ اگر آپ کی کوئی شخص جو ہے مدد کرنے والا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہوگی، آپ کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ سے محبت کا جذبہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے مستقل ہم پر جو ہے وہ نشاور کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ریسپانس میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ محبت جو ہے یہ ون وے نہیں ہے، ٹو وے ہے۔ ون وے محبت جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت جو ہے وہ ٹو وے ہے، دونوں طرف سے محبت مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، اللہ ہی کے ہو کر رہو، یہ جو بات ہے یہ اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو اس فلسفے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں، عبادات کا معاملہ ہو یا پھر مختلف اور احکامات پر عمل کی بات ہو، ان سب کا جو نیوکلیس ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ اس پر میں نے گفتگو اس لیے کی کہ اس کے بعد کیا ہے تو اس کا حوالہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر کہا گیا کہ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور بڑے توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کل کے لیے کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ تو یہاں ہر انسان کو حساس بنایا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی کل کی فکر۔ آج کی فکر سب کرتے ہیں، کل کی فکر کرنا۔ تو یہاں پر کل سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد یہاں پر ہے قیامت، آخرت، کہ اس دنیا کے اندر آپ جو جی رہے ہیں یہ آج ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ کل ہے، قیامت اور آخرت کی زندگی۔ اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کا جو رشتہ ہے وہ آج اور کل کے برابر، یعنی اتنا نزدیک ہے قیامت کہ بس کل ہی جو ہے قیامت۔ تو قربت، قیامت کی جو قربت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ آپ کو صرف آج ہی میں نہیں جینا ہے بلکہ مستقبل کی بھی آپ کو فکر کرنی ہے، ایک تو قیامت کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ
آئندہ کا منصوبہ آپ بنائیں، کل کی فکر کریں. یہ بخوبی آپ کو اس میں ایک میسیج مل جاتا ہے. حالانکہ غالب اور اہم جو حصہ ہے وہ قیامت کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو دیکھیں کہ آگے آپ کیا بھیج رہے ہیں، آپ کیا عمل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ وہاں پر سرخرو ہوں گے. تو فکر آخرت اور آخرت میں جو کامیابی کی بات ہے اس کو یہاں پہ یاد دلایا گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اور وہی بات بیان کی گئی کہ تقوی کیوں اختیار کرنا ہے. اللہ کا جو ڈر ہے، حساس زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو آپ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو اس نقطے کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے تقوی کرنے کی بات جو جسٹیفائی ہو جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اس کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے. تو یہ احساس کی زندگی تقوی کی بنیاد ہے. دوسری آیت اللہ نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب یہاں پر منافقوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں یہودیوں کے طریقے پر نہیں چلنا ہے جنہوں نے اللہ کو فراموش کر کے زندگی گزاری. ان کے لیے خصوصی ہدایت ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے بھی ہدایت یہ ہے کہ ہمیں کسی اور ایسی قوم کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ کو بھول کر زندگی گزاری. میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی حب الہی، اللہ سے محبت کا جو فلسفہ میں نے بیان کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہوگی اس کو آپ بھول نہیں سکتے. جس سے آپ کا قلبِ لگاؤ ہوگا اس کو آپ بھول نہیں سکتے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. آدمی اسی کو یاد کرتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کی محبت اور انسیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور کیسے یاد رکھیں؟ اللہ نے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے اہل ایمان. اسی طرح کہا گیا کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے بھول رکھی ہے. انسانوں کے اندر جو بھول ہے، یہ بھول بھی ایک نعمت ہے. اگر بھول نہ ہوتی تو زندگی اجرن بن سکتی تھی. غموں کے مرحلے میں انسان جو ہے وہ اس کا اسیر ہو کر وہ جو ہے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے بھول رکھی ہے ایک نعمت کے طور پر، بار بار اس کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی تم جو ہے مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. تو نماز کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی یاد آئے، اللہ سے ہم جو ہے ہم کلام ہو، اس سے قریب ہو. تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. جتنے عبادات ہیں ان سب کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر اس کے اندر ذکر کا پہلو نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو آپ یاد نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نماز نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزوں کا آپ کو جو ہے تذکرہ ملے گا. تو یہ جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اہل ایمان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور جو منافقین ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا تعلق نہیں ہے، مجبوری کی جو ہے وہ بات ہے. تو منافقین کی نمازوں کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. مجبوراً یاد کر لی تو دل سے یاد نہیں کرتے ہیں. تو منافقوں کے نماز اور مسلمانوں کے اہل ایمان کی نماز میں یہی فرق ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. تو جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں وہ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو انہوں نے فراموش کیا ہے. تو اللہ کو فراموش کرنا، اللہ سے غافل ہونا، اس کی سزا کیا ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے اس نفس سے جو ان کو غافل کر دیتا ہے. یعنی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے وجود کے اندر جو سیلف ہے، جو ہماری روحانی زندگی ہے، روحانی وجود ہے، اس روحانی وجود سے انسان کو اللہ تعالیٰ غافل کر دیتا ہے اس کی یاد سے غافل ہونے کے نتیجے میں. اور آدمی کیا ہوتا ہے؟ نرا جانور بن کر زندگی گزارتا ہے. تو جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے انجام سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اور انجام میں کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم الفاسقون. یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، فسق کرنے والے ہیں، اور ان کا جو انجام ہوگا وہ جہنم ہوگا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کہا گیا کہ جو اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، اور جنت والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کے اندر آپ کی اگر یہ سوچ ہے کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو بہت ہی جو ہے خام خیالی ہے. آپ کو سوچنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور ڈکلیریشن یہ دیا گیا کہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے جو لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا کہ اولئک هم الفاسقون.
یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہم الفائزون، آپ ریدمک پیٹرن بھی آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، فاسقون کے کانٹراسٹ میں اللہ نے کہا فائزون، فوز پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ پھر وہ آیت آتی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کی خشیت سے، خدا کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ ایک تو خاشعا کے معنی ہے کہ عاجزی کے ساتھ جھک جانا، خشوع، نماز میں خشوع وہی ہے بندے کی اور غلامی کی کیفیت۔ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت سے ایک تو عاجز ہو جانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تو گویا جو ہے اس سے پوری طرح متاثر ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، ایک تو کہا گیا کہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جو لوگ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے جو ہے دل لرز اٹھتے ہیں اور ان کے جلد کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کئی کیفیات بیان کی گئی قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ایسا پاورفل ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور وہ جو ہے خدا کی خشیت سے اس کے رعب میں جو ہے وہ دبا جاتا، پھٹا جاتا۔ یہی تمثیل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی پیش کی، اللہ کی تجلی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی، ایک ریفلیکشن، نور کی ایک جھلک، تو کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو تاثیر تجلی میں اللہ تعالیٰ کی تجلی میں ہے وہی تاثیر اس کے کلام میں بھی ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کلام۔ تو یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ جو مصحف ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ نظر آنے کے لیے کتاب ہے لیکن یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کا جلال اور اس کی صفت، تو قرآن کے اندر تاثیر ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ بڑی مؤثر کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے بندوں پر، اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بے خبر ہیں، کوئی اثر قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اثر قبول ہونا چاہیے اور ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ اس پر بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وقت محدود ہے، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو مثال ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ غور و فکر کریں، کہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، وہ سوچیں، اپنے رویے پر غور کریں، اپنے ریسپانس پر غور کریں۔ کائنات کا ریسپانس اللہ نے بیان کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس امانت کو جب آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، پہاڑ کے سامنے پیش کیا گیا، زمین کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کو قبول کریں، تو ان سب نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے کہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہم جو ہے قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اگر امانت میں خیانت ہوتی ہے تو ظلم ہوگا، اور امانت کی جو ہے اس کا احساس نہیں ہوگا تو وہ جاہل ہوگا۔ تو بہرحال آیت اس رکوع کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات، اس کا پراپر ناؤن، اور لفظ اللہ بنا ہے ال اور الہ سے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، اور اللہ کیا ہے؟ واحد معبود۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ اللہ الہ، تو اس کا ذاتی نام ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ جو چیز ظاہر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو مخفی ہے اس سے بھی واقف ہے، اور یہ جو مخفی ہونے کی بات، غائب ہونے کی بات، وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے کانٹیکسٹ میں بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے، اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اس کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ غائب اور حاضر ہمارے لیے ہے، ہمارے سامنے کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں غائب میں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو چیز تمہارے غائب میں ہے، تمہارے سے غائب میں ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو تمہارے سامنے ظاہر ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔
हुवर रहमान रहीम, वो रहमान है और वो रहीम है। रहमान और रहीम क्या है? रहमान के अंदर मुबालिगे का सिगा है कि बे इंतहा मेहरबान, और रहीम के अंदर मुस्तकिल रहम करना, हमेशा जो है उसकी रहमत कायम रहे। बे इंतहा भी मेहरबान है और हमेशा रहम करने वाला, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की सिफात में बैक वक्त शामिल है। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, फिर वही बात बयान की गई कि कोई इलाह नहीं अल्लाह के अलावा। अल मलिक, बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह, ओनर, ओन करना, पूरी कायनात को जो चलाने वाला, उसका बादशाह, उसका ओनर। और फिर अल कुद्दूस, वो पाक है, बहुत ही जो है उसकी जो हस्ती है वो पाक ज़ात कुद्दूस है। अस्सलाम है सलामती, अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउ सलाम। अल मुमिन, अमान देने वाला, ईमान देने वाला, दोनों मफहूम है। किसी को अमान देना हो, कोई अमन अता करना हो या ईमान अता करना हो, दोनों मफहूम इसके अंदर है। ईमान देने वाला, अमान देने वाला। अल मुमिन, अल मुहैमिन, निगहबान, निगरानी करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। अल अजीज, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला। तो अजीज़ जो है आप इस सूरत के अंदर 3 मरतबा आपने जो मुलाहिज़ा कर लिया, शुरू में भी है, आखिर में फिर इसमें भी है। अल जब्बार, बज़ोर कोई चीज़ जो है नाफिज करने वाला। और अल मुतकब्बिर, बड़ी शान वाला, उससे बुलंद और बड़ी हस्ती कोई नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुतकब्बिर है, किब्र जो है अल्लाह ही को सदावार है। अल किब्रु रिदाई, किब्र जो है वो अल्लाह की चादर है। इसीलिए जो किब्र को नापसंद किया गया इंसानों के अंदर। इंसानों को बंदे बनकर रहना है, उनको आका बनना नहीं है। अल्लाह ताला की चादर को जो खींचना नहीं है। सुबहान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला जो है बहुत बुलंद है उन तमाम चीज़ों से जो लोग शिर्क करते हैं। आमतौर पर सुबहान अल्लाह जो है बयान किया जाता है, वो पाकी के माने में बयान होता है कि अल्लाह ताला पाक है। फारूक खान साहब कहते हैं कि यहाँ पर पाकी से ज़्यादा ग्रेटनेस, ग्लोरीफाइंग, अल्लाह की बुलंदी का इजहार, ये जो है सुबहान अल्लाह के अंदर पाया जाता है। तस्बीह के अंदर वही बात है, अल्लाह ताला की बुलंदी का इजहार। सुबहान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, ये जो लोग शिर्क करते हैं उन सब चीज़ों से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही बुलंद है। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, इसमें 3 सिफात बयान हो रही कि वो अल्लाह है जो खालिक है, क्रिएट करने वाला है, बनाने वाला है। और बारी के माने हैं जाहिर करना, कोई चीज़ आपके जो है प्लान में है, उसको आपने जाहिर किया, उसको आपने जो है मंजर आम पर लाया, तो वो बारी है। और अल मुसव्विर, उसको डेकोरेट करने वाला, उसकी तज़ीन करने वाला। अल्लाह ताला की जो कायनात है वो बेरौनक नहीं है। वज़य्यना समा, कहा गया आसमान को उसने जो है मुज़य्यन किया है। वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए पूरी कायनात जो है वो खुशनुमा है। तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो तस्वीर के हवाले से, यानी डेकोरेट करने के हवाले से भी अल्लाह ताला ने अपने आप को बयान किया कि मुसव्विर, डेकोरेट करने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, ठीक ठाक बनाया है, तनासुब कायम किया है। बेढंगा अंदाज जो है अल्लाह ने इख्तियार नहीं किया। आप देखते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, उसके अंदर जो है खूबसूरती पाई जाती है। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत भी है और खूबसूरती को पसंद करता है। लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के लिए अस्मा है, नेक नाम है, अच्छे नाम है। एक और जगह कहा गया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम है, उसको उन्हीं नामों से पुकारो। तो ये जो अस्माए हुस्ना है, इससे अल्लाह ताला को समझने में हमें मदद मिलती है। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, उन सिफात को समझने के नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी की हम तरबियत कर सकते हैं। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, तस्बीह बयान कर रही हैं और करती रहेंगी वो तमाम चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जितनी सिफात बयान हुई हैं, आखिर में एक अल्लाह ताला ने एक बात बयान की कि तुम्हारे बयान करने नहीं करने से उसकी बड़ाई में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए कि पूरी कायनात उसकी तस्बीह बयान करती रही है, कर रही है, करती रहेगी। तो ये गोया वो डिक्लेरेशन है, इंसानों को बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको अपना जायज़ा लेकर इन सिफात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अल्लाह को हमेशा याद रखना है और उसकी सिफात का इदराक और इस्तेज़ार करते हुए अपने आप को सही रास्ते पर कायम करना है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बड़ी ज़बरदस्त क़ुव्वतों वाला और साथ ही हिकमत वाला है। जब किसी को ज़्यादा क़ुव्वत मिल जाती है तो आप देखते हैं कि कैसे मनमानी होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन अल्लाह ने कहा कि उसकी जो कायनात है, पूरा इख्तियार होने के बावजूद वो किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है, उसके फैसले हिकमत पर मबनी होते हैं, हकीमाना फैसले उसके होते हैं, हिकमत से खाली नहीं होता। इसीलिए आप अजीज़ और हकीम बार बार जगह जगह आपको मिले हुए पाते हैं कि अजीज़ भी है, हकीम भी है। तो ये गोया वो बातें मैंने आपके सामने आज पेश की है बतौर तज़किर मेरी और आपकी तस्वीर के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनायत का फ़हम नसीब फरमाए और अपने आप को बेहतर बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।